آج میں قرآن کی صرف ایک آیت پر بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن یقین مانیے اگر یہ آیت دل میں اتر جائے تو شاید بہت سے گھروں کا ماحول بدل جائے۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت 187، جہاں اللہ خود میاں اور بیوی کے رشتے کو صرف الفاظ نہیں احساس بنا کر سمجھاتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اتنی پیاری پیاری آیات ہیں، اگر ہر آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں زندگی جینے کا ڈھنگ آ جائے اور ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ تو آج میں آپ سے سورہ بقرہ کی وہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو اکثر ہم قرآن پڑھتے ہوئے صرف الفاظ سمجھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ اسی صورت کے ذریعے میاں اور بیوی کو جینا، سمجھنا اور محبت کرنا سکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں سکون، صحت اور برکت رکھے۔ جو پریشانی میں ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے اور ہم سب کو اپنی رحمت اور ہدایت کے سائے میں رکھے۔ اللہ پاک ان سب کو جو بھی پریشان ہیں اپنے گھروں میں ان سب کی پریشانیاں دور کرے، آمین۔ دیکھیں آج میں صرف ایک ٹاپک پر بات نہیں کر رہی بلکہ ایک ایسے رشتے پر بات کر رہی ہوں جو ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، یہ صبر، سمجھ، عزت اور اللہ کی رحمت کا نام ہے۔ اور جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس رشتے کو کتنی خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ اس لیے جب ہم اس رشتے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف محبت نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ صبر، ذمہ داری اور ایک دوسرے کا پردہ بھی رکھنا چاہیے۔ دیکھیں سورہ بقرہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ رشتہ صرف جذبات کا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اس رشتے کو کیا کہتا ہے، کون سی مثال دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ حفاظت، عزت اور رحمت پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہمیں ان الفاظ سے اس رشتے کی اہمیت بتاتا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سوچئے لباس کیا کرتا ہے؟ لباس پردہ ہوتا ہے، لباس عزت دیتا ہے، لباس ٹھنڈ، گرمی، تکلیف سے بچاتا ہے، اور لباس انسان کے قریب ہوتا ہے، اور لباس ہی انسان کی زینت بھی ہوتا ہے، اور لباس ہی ہماری پرسنالٹی ظاہر کرتا ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو صرف گھر چلانے کا معاہدہ نہیں بنایا بلکہ ایک حفاظت، سکون اور قربت کا رشتہ بتایا۔ یعنی میاں کا کام صرف حکم دینا نہیں اور بیوی کا کام صرف برداشت کرنا نہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ اور رحمت ہیں۔ اللہ پاک نے اسی صورت میں محبت کے ساتھ ذمہ داری نبھانے کا کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عورتوں کے بھی حق ہیں جیسے ان پر فرض ہیں، لیکن مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے۔ اس آیت کا مطلب ظلم نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے مرد کو درجہ اس لیے دیا تاکہ وہ ذمہ داری اٹھائے، نہ کہ اس لیے کہ وہ ظلم کرے، اور اللہ نے بیوی کو حق اس لیے دیا تاکہ وہ بے قدر نہ ہو بلکہ عزت اور محبت کے ساتھ رہے۔ اور جب رشتہ مشکل ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی سورہ بقرہ ہی میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک طلاق کا ذکر کرتے ہوئے بھی فرماتا ہے، یا تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے چھوڑ دو۔ یعنی اللہ پاک کو بھی شور، گالی، ذلت پسند نہیں۔ اگر نبھا نہیں پاتے تو اللہ پاک نے رشتہ چھوڑ دینے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اگر رہنا ہے تو محبت اور صبر کے ساتھ، اور اگر الگ ہونا ہے تو بھی احسان اور عزت کے ساتھ۔ سوچئے جب اللہ طلاق جیسے سخت فیصلے میں بھی اچھائی کا حکم دے رہا ہے تو زندگی کے معمولی اختلاف میں ہم ایک دوسرے کو توڑ کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیے محبت صرف جذبہ نہیں، عبادت ہے۔ سورہ بقرہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف دنیا کا رشتہ نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ دیکھیں جو مرد بیوی کا خیال رکھتا ہے وہ صرف اچھا شوہر نہیں بلکہ اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے، اور جو عورت شوہر کے ساتھ وفاداری اور صبر کرتی ہے وہ کمزور نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں مضبوط مومنہ ہے۔ دیکھیں اگر آج گھروں میں سکون کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں رہنمائی نہیں، رہنمائی ہے، لیکن ہم نے سورہ بقرہ کو صرف مسائل کا حل سمجھ لیا جبکہ اللہ نے اس میں رشتوں کا ادب بھی سکھایا ہے۔ اگر دنیا کا ہر جوڑا یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف صرف ایک آیت پر ہی عمل کر لیں، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس۔ دیکھیں اللہ پاک کتنے پیارے احساس کے ساتھ، کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے خود میاں اور بیوی کے رشتے کو صرف الفاظ نہیں احساس بنا کر سمجھایا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سوچئے اللہ نے میاں بیوی کو دوست نہیں کہا، ذمہ داری نہیں کہا بلکہ لباس کہا۔ لباس کا مطلب سمجھیں، لباس وہ ہوتا ہے جو ہماری کمیاں چھپا لیتا ہے، ہماری خامیاں ظاہر ہونے نہیں دیتا، ہمیں سردی، گرمی، تکلیف سے بچاتا ہے، ہمیشہ سب سے قریب ہوتا ہے اور بنا بولے ہمیں سکون دیتا ہے۔
اللہ نے کہا میاں اپنی بیوی کا لباس بنے اور بیوی اپنے شوہر کا لباس بنے، یعنی نہ میاں بیوی کی کمزوری دنیا کو دکھائے، نہ بیوی شوہر کے عیب لوگوں کے سامنے رکھے۔ یہاں صرف محبت نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ یہ آیت صرف قربت کی بات نہیں کرتی، یہ آیت حفاظت سکھاتی ہے۔ اگر بیوی کمزور ہے تو شوہر اس کا پردہ بنے، اس کی ڈھال بنے، اور اگر شوہر تھک گیا ہے تو بیوی اس کا سکون بنے، اس کا سہارا بنے۔ لیکن یہ رشتہ صرف تم نے میرے لیے کیا کیا کا نہیں، بلکہ میں تمہارے لیے کیا ہوں کا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہاری کمزوری جانی، تم پر رحم کیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ میاں بیوی پرفیکٹ نہیں ہوتے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیں۔ اور آج کے گھروں کے لیے یہی پیغام ہے۔ آج اکثر گھر اسی لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ ہم لباس بننا بھول گئے ہیں۔ ہم صرف شکایتیں کرتے ہیں، غلطیاں گنتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو صرف اللہ اور میاں بیوی کے بیچ رہنا چاہیے تھا۔ سوچیے اگر ہم صرف ایک جملے پر عمل کر لیں، تم ان کا لباس ہو، تو کتنی بحث، کتنی ناراضگی، کتنی تنہائی ختم ہو جائے۔ دیکھیں یہ صورت صرف جنات اور شیطانی اثرات سے بچاؤ کی صورت نہیں، یہ رشتوں کو بچانے کی صورت بھی ہے۔ اور اگر میاں بیوی اللہ کے اس حکم کو سمجھ لیں تو گھر صرف مکان نہیں رہتے، سکون کی جگہ بن جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ کا رشتہ تھکا ہوا ہے، اگر شکایتیں زیادہ ہیں اور سکون کم، تو یاد رکھیے مسئلہ رشتے کا نہیں، سمجھ کا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے سورہ بقرہ میں صرف احکام نہیں دیے بلکہ جینے کا انداز سکھایا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائیں، عیب چھپانے والے، درد سمجھنے والے اور پردہ رکھنے والے، تو اللہ خود ان رشتوں میں رحمت ڈال دیتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے رشتوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی اور نبھانے کی توفیق دے، آمین۔ اور اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی کا گھر بچ جائے۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آخر میں ان سب کے لیے دعا جو اس وقت اس طرح کے رشتے میں کسی پریشانی کا شکار ہیں۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، رحمت سے بھرا، سکون دینے والا اور دل کو جوڑنے والا رشتہ، لیکن کبھی کبھی اس خوبصورتی پر نظر لگ جاتی ہے۔ کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی شیطانی وسوسے اور کبھی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں دلوں میں دوریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ یا اللہ پاک جن گھروں میں ناراضگی ہے ان میں محبت ڈال دے، جن رشتوں میں تلخی ہے ان میں نرمی بھر دے، اور جن دلوں میں نفرت آ گئی ہے انہیں اپنی رحمت سے پھر سے جوڑ دے۔ ان سب کو ایک دوسرے کے لیے توفیق دیتے کہ ایک دوسرے کے لیے رحمت، پردہ اور سہارا بن سکیں، تاکہ یہ رشتہ صرف دنیا تک نہیں بلکہ جنت تک کا ساتھ چلنے والا بنے، آمین یا رب العالمین۔